والصلاة والسلام على أول الأنبياء وخاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين المطهرين وأصحابه الراشدين الهادين المهتدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلى آلک واصحابک یا سید المرسلین. الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسنین وعلى آلک واصحابک یا امام القبلتین و یا وسیلتنا فی الدارین. آج کی اس بزم میلاد میں تشریف فرما ہونے والے جملہ حاضرین، ناظرین، سامعین، بالخصوص میرے برادر عزیز حضرت علامہ فاضل نوجوان مولانا خواجہ ریحان احمد قادری صاحب زیدہ مجدہ، اور ارباب عقیدت، ارباب محبت، ارباب نسبت، مجھے یہ حکم ملا ہے کہ آج کی اس محفل پاک میں عقیدہ ختم نبوت اور اس حوالے سے ہماری جو ذمہ داریاں ہیں اس کی بابت کچھ معروضات پیش کروں. اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ محفل شریف حضور کے ذکر پاک کی جو بھی ہو اس میں برکتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اللہ کی بے پناہ عنایتیں ہیں، لیکن مساجد، مدارس اور جہاں پر محافل کا انتظام کرنے والے اہل علم ہوں وہ محفلیں محض عام محفلوں کی طرح اپنی حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ وہ باقاعدہ علمی مجالس ہوتی ہیں جہاں کچھ سیکھا بھی جاتا ہے، سکھایا بھی جاتا ہے. اور یہ بات طے ہے کہ سننے والے، سنانے والے اگر حقیقت سے آشنا ہیں تو دین کا کوئی بھی مسئلہ بیان کیا جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس مسئلہ میں حضور رحمت عالم کی عزت، عظمت، تعظیم اور توقیر کا کوئی پہلو موجود نہ ہو. دین پر جس زاویے سے بھی بات کی جائے سرکار دو عالم کی عظمت اور شان سے وہ گفتگو خالی نہیں ہو سکتی. لیکن میں یہ فرق عرض کر رہا ہوں کہ اہل علم جب محافل کا انتظام کرتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے
کہ جس محبوب کا ہم میلاد مناتے ہیں، جس محبوب کا ہم ذکر کرتے ہیں، جس محبوب کی ہم توصیف اور ثنا کرتے ہیں، ہمیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اس پاک محبوب نے ہمیں کون سی ذمہ داریاں دی ہیں اور پھر ہم نے انہیں نبھانا کیسے۔ عقیدہ ختم نبوت تمام عقائد کی بنیاد ہے، اصل ہے، اساس ہے، جڑ ہے، اور 1400 سال سے امت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی بھی تعبیر کے لحاظ سے ہوتا ہے نا جی کہ اس بات کے کئی مطلب بنتے ہیں، اس آیت کے کئی معنی ہیں، اس حدیث کے کئی مطالب ہیں، نہیں، کسی بھی معنی اور مطلب کے لحاظ سے 14 صدیوں میں امت کا اتفاق ہے، حضور کے بعد کسی شخص پر لفظ نبی کا اطلاق بھی جائز نہیں ہے۔ کوئی کہے اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے، اس میں باریکی یہ ہے، کوئی مطلب، کوئی معنی، کوئی باریکی معتبر نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت اور رسالت کو پایۂ تکمیل تک پہنچا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس بات کو بند کر دیا ہے، اب صبح قیامت تک نبوت بھی فقط حضور کی چلے گی، رسالت بھی فقط حضور کی چلے گی، شریعت بھی فقط حضور کی چلے گی، کتاب بھی فقط حضور کی چلے گی، کلمہ بھی فقط حضور کا چلے گا، اس لیے کہ سلسلہ نبوت کو اپنے عروج اور کمال تک جب اللہ کو پہنچانا منظور ہوا تو اس نے خاتم النبیین بنا کر اپنے محبوب کو اس جہان میں مبعوث فرما دیا۔ یہ ایک بڑا واضح عقیدہ ہے۔ میں نے قرآن مجید سے جو معروف آیہ مقدسہ پڑھی ہے وہ بھی حضور کی ختم نبوت کو بڑے واضح انداز میں بیان فرما رہی ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے روز، توجہ، آج کے دن، اے اہل اسلام، اے مسلمانوں، اے نبی آخر الزمان کا کلمہ پڑھنے والوں، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے۔ امام رازی نے یہاں ایک سوال اٹھایا، وہ کہتے ہیں کہ دین ابراہیمی کامل نہیں ہے، نوح علیہ السلام کی شریعت کامل نہیں ہے، اس میں کوئی کمی ہے؟ وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ادیان اور مذاہب ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کامل نہیں ہے، مکمل نہیں ہے، اکمل نہیں ہے، اس میں کوئی کجی، کوتاہی، کمزوری باقی ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ اور پھر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یعنی اللہ کے تمام نبی جو دین، جو مذہب اس کائنات میں متعارف کرواتے رہے، ہر دین کامل ہے، ہر شریعت کامل ہے۔ کیوں؟ جو دین اللہ کی طرف سے آئے اس میں کمی ہو ہی نہیں سکتی، اس میں نقصان ہو ہی نہیں سکتا، اس میں کمزوری ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر جب سارے دین کامل ہیں تو اللہ نے یہ اسلام اور دین محمدی کے متعلق باقاعدہ اعلان کیوں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم؟ یہ سوال ہے۔ تو امام رازی نے اس کا بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا دین ابراہیمی کامل ہے، لیکن جناب سیدنا ابراہیم، جناب سیدنا اسماعیل، جناب سیدنا یعقوب، جناب سیدنا یوسف علیہم السلام جب تک اس دین کی تبلیغ کرتے رہے، لوگ دین کو اپناتے رہے، تو یہ دین کامل ہے، یہ دین مکمل ہے، یہ دین اکمل ہے۔ لیکن جب انبیاء کرام علیہم السلام کی آمد کا وقفہ ہوا
کچھ وقت درمیان میں ایسا گزرا کہ کوئی نبی براہ راست دین کی تبلیغ نہیں کر رہا تھا تو لوگوں نے تحریف شروع کر دی، لوگوں نے رد و بدل شروع کر دیا، لوگوں نے عمل میں کوتاہی شروع کر دی، لوگوں نے اپنی آسانی کے لیے مسائل کو بدلنا شروع کر دیا۔ جب اللہ کی طرف سے آیا تھا، یہ بات ذہن میں رکھے، تو کامل تھا، مکمل تھا، اکمل تھا۔ پھر لوگوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے وہ اپنی اصلی حالت میں باقی نہ رہا، اس لیے اللہ نے کسی دین کے متعلق یہ اعلان نہیں کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، لیکن رب جانتا ہے، اس کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ جب میرا محبوب آئے گا، جب قرآن آئے گا، جب خاتم النبیین آئیں گے، جب سیدہ آمینہ کے گھر میرے محبوب کا تولد ہوگا، فرمایا پھر جس شان سے میرے مصطفیٰ کا دین آئے گا صبح قیامت تک اس کی وہی شان اللہ کے فضل سے باقی رہے گی۔ وہ اپنی اصلی حالت میں، وہ اپنی اصلی کیفیت میں، وہ اپنی اصلی تعلیمات کے ساتھ صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ کوئی 14 صدیوں بعد بھی دیکھے گا تو الحمد سے لے کر والناس تک ایک لفظ کی تبدیلی کے بغیر اسے اللہ کا پورا کلام اپنی اصلی حالت میں دکھائی دے گا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یہ بات ذہن میں رکھیے، جب کوئی چیز کامل ہو جاتی ہے، مکمل ہو جاتی ہے، اکمل ہو جاتی ہے، بڑی توجہ، اور اس کے بعد اس چیز کے نقصان کا خدشہ باقی نہیں رہتا تو پھر اس کے بعد نئی چیز کو بنانے کی ضرورت بھی۔ دیکھیں آپ گھر بھی بناتے ہیں نا، عمارت مکمل ہو جاتی ہے تو جو باہر کے ممالک ہیں وہاں پر یہ منصوبہ پہلے سے موجود ہوتا ہے، اس کی گارنٹی ہے 50 سال تک۔ اس کے بعد یہ عمارت ڈیمیج ہو یا نہ ہو، ہم اسے گرا کر نئی عمارت تعمیر کریں گے۔ لیکن اگر کائنات میں کوئی ایسی عمارت بنانا ممکن ہو جس کے متعلق یہ تسلی ہو، یہ گارنٹی ہو کہ اب ابد الآباد تک یہ عمارت اپنی اسی حالت میں رہے گی، ختم ہونا تو دور کی بات ہے، گرنا تو دور کی بات ہے، یہ پرانی بھی نہیں ہوگی، تو پھر نئی عمارت کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ نے جب اپنے محبوب کو دین برحق، دین اسلام دے کر بھیجا تو وہ رب اپنے علم کے مطابق یہ جانتا ہے کہ صبح قیامت تک ختم ہونا تو دور کی بات ہے، پرانا ہونا تو دور کی بات ہے، بوسیدہ ہونا تو دور کی بات ہے، بالکل جب قیامت قریب آئے گی، رسول پاک کی اولاد سے ایک شخصیت جن کو حضور نے مہدی کا لقب عطا کیا ہے وہ آئیں گے، پوری دنیا جس طرح ظلم سے بھری ہوگی وہ اسے عدل سے بھر دیں گے، یعنی اس اسلام کا آغاز بھی عروج کے ساتھ ہے اور قرب قیامت اس اسلام کی تکمیل بھی عروج کے ساتھ ہوگی۔ تو جو ایسا دین ہے اس دین کے بعد کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے، اس دین کے بعد کسی اور دین کی حاجت ہرگز نہیں ہے۔ یہ ٹائٹل ہے ہمارا، یاد رکھنا۔ اپنی پہچان جو قومیں بھول جائیں وہ زوال کی طرف چلی جاتی ہیں، ان سے بلندی اور کامیابی دور ہو جاتی ہے۔ یہ ہمارا ٹائٹل ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہمارا تعارف ہے جو آپ کے اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زبان سے ہمیں عطا کیا۔ فرمایا انا آخر الانبیاء، میں سب نبیوں میں آخری نبی ہوں۔
اچھا یہ تو سرکار کا منصب ہے، حضور نے ہماری کیا ڈیوٹی لگائی ہے؟ فرمایا وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمْ، میں سب سے آخری نبی ہوں اور تم سب سے آخری امت ہو، نہ اس کے بعد کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، نہ اس کے بعد کوئی نئی امت آ سکتی ہے۔ میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں کہ تمہیں یہ سبق پڑھا رہا ہوں، میں آخری نبی ہوں، اب تم نے صبح قیامت تک اپنی یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے کہ ہم ہی آخری امت ہے، ہم ہی نبی آخر الزمان کے ماننے والے ہیں۔ صبح قیامت تک دین بھی مصطفیٰ کا ہے، شریعت بھی مصطفیٰ کی ہے، اور جو قوانین اور ضوابط چلیں گے حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو اس کائنات میں پیدا ہو چکے، جن کو نبوت مل چکی، جن کا ذکر قرآن میں آ چکا، جن کی بشارت، جن کا ذکر، جن کے حوالے سے متعدد معلومات حضور اپنی مبارک زبان سے عطا فرما چکے، جب حضرت عیسیٰ آسمان سے نزول کریں گے اس وقت بھی وہ اپنی شریعت جاری نہیں کریں گے، وہ سیدہ آمنہ کے لال کی شریعت کی تبلیغ فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، میرے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صرف 3 روایتیں آپ کی خدمت میں ہیں۔ میرا دل تو چاہ رہا تھا کہ جیسے حضرت نے فرمایا ہے براہ راست ذمہ داریوں کے متعلق کچھ عرض کیا جائے، لیکن ابتدائی طور پر یہ تبرکاً میں عرض کر دیتا ہوں۔ 3 حدیثیں ہیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہزادے حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، پھر کچھ وقت کے بعد وصال ہو گیا۔ ایک تو یہ ہے زبان سے بیان کرنا، ایک ہے پریکٹیکلی حضور رحمت عالم نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ میں خاتم النبیین ہوں۔ جناب ابراہیم پیدا ہوئے، کچھ عرصے کے بعد وصال ہو گیا۔ اب پتہ ہے میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ سبحان اللہ، کسی کا کوئی فوت ہو جائے نا تو وہ اپنے غم سے ہی باہر نہیں نکلتا، یہ صرف اس کریم کی شان ہے، غم کے موقع پہ بھی اپنی امت کو نجات کا سبق عطا فرما رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اللہ کی امانت تھی، اس نے بیٹا دیا، پھر اس کی منشا تھی، اس نے واپس لے لیا، لیکن سن لو اگر میرا یہ بیٹا زندہ رہتا، ظاہری زندگی میں جوان ہوتا تو درجہ نبوت پہ فائز ہوتا، لیکن چونکہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں، فرمایا اللہ نے مجھے بیٹا دیا بھی ہے پھر لیا بھی ہے، اس لیے کہ صبح قیامت تک ختم نبوت کا تاج اللہ نے میرے سر پہ سجا دیا۔ دوسری حدیث حضور رحمت عالم نے فرمایا، اب یہاں یہ باریک سا اشارہ کر کے آگے چل رہا ہوں، سرکار نے ایک بات ارشاد فرمائی، یہ جو نبی ہوتے ہیں ان کے پاس تعلیمات کہاں سے آتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے نا، وہ سکول نہیں جاتے، ماسٹر انہیں کان نہیں پکڑواتے۔ یہ جو دجال قادیان ہے اس کو تو باقاعدہ استاذوں سے مار پڑتی رہی ہے، جوتے پڑتے رہے۔ جو اللہ کا سچا نبی ہے اس کا علم کہاں سے آتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔ اب یہ باریکی سے سمجھنے والی بات ہے، اللہ کی طرف سے اس کا علم آتا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ جو میرا عمر ہے یہ محدث ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ محدث تو کائنات میں ہزاروں آئے پر محدث ایک ہی ہے۔ حضور نے فرمایا میرا عمر محدث ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ فرمایا یہ اس شان کا حامل ہے کہ اللہ حق بات کو براہ راست اس کے دل میں القاء فرما دیتا ہے۔ یہ شان ہے، یہ عظمت ہے
اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی نبیوں کا علم براہ راست اللہ کی طرف سے آتا ہے. سرکار نے فرمایا میرا عمر محدث ہے، اللہ خیر کو، اللہ بھلائی کو، اللہ حق بات کو براہ راست اس کے دل میں القاء فرما دیتا ہے. یہ شان تو نبیوں والی شان ہے، پر میرے آقا نے فوری وہم کا ازالہ کر دیا. فرمایا لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا، لیکن اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کے بھیجا ہے، میرے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی. جن کی یہ شانیں ہیں، جن کے یہ مقام ہے، جن کی یہ عظمتیں ہیں. تیسری حدیث یہ ہے کہ سرکار دو عالم تبوک پر تشریف لے کے جا رہے ہیں. اب کوئی بندہ مناظرے کا ماہر ہو اور باہر مناظرہ ہو رہا ہو، آپ اسے کمرے میں بند کر کے کنڈی لگا دیں، وہ کہے گا میرا میدان ہے، مجھ پہ پابندی لگا رہے ہو. کوئی بندہ تقریر کا ماہر ہو، آپ اس کا سپیکر بند کر دیں، تو وہ کہے گا کہ جناب بولنا گفتار تو میرا کام ہے، میرے بولنے پہ پابندی. اب علی وہ شاہ سوار ہے جس کی شاہ سواری کے تذکرے صرف زمین پہ ہی نہیں ہے، جنت میں رضوان نے کہا تھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اب جو اتنی شانوں والا علی ہے، سرکار نے فرمایا تو نے تبوک پہ نہیں جانا، پابندی ہے، گھر میں رہنا ہے، پیچھے رہنا ہے. مولا علی عرض کرتے ہیں سرکار میں آپ کا غلام، میں آپ کا خادم، میں آپ کا نوکر. اور میں کل ایک مضمون بچوں کو پڑھا رہا تھا، تو اس مضمون میں یہی آیا کہ جو چچا کے بیٹے ہیں، جو چچا کی اولاد ہے، جو تایا کی اولاد ہے، ان سے اختلافات یہ جب سے کائنات بنی ہے نا چلے آ رہے ہیں. ہاں ان فی بنی امی کا فیہم رما، یہ سبق چل رہا تھا. تو میں نے کہا کہ جب سے یہ کائنات بنی ہے، یہ چچا تایا کی اولاد، داد پوترے جن کو کہتے ہیں، ان کے اختلافات کسی دور میں بھی ختم نہیں ہوئے. لیکن کائنات میں ہمیں صرف دو ہستیاں نظر آتی ہیں جن کا دادا ایک ہے اور دو بھائیوں کی سگی اولاد ہے. پر ساری زندگی علی پاک نے کبھی یہ نہیں کہا کہ دادا ان کا میرا ایک ہے، خون ایک ہے، ہم برابر ہیں. ایسے دو لوگ، ایسی دو ہستیاں جن میں رشتہ تو وہی ہے پر ساری زندگی ایک آقا ہے دوسرا غلام بن کے رہا. یہ کون ہے؟ آقا محمد مصطفیٰ ہے. جو ان کے غلام بن کے رہے وہ سیدنا علی المرتضیٰ. تو سرکار سے عرض کیا حضور جو حکم، پر میں میدان کا بندہ ہوں، مجھے آپ بچوں پر عورتوں پر نگران بنا کے جا رہے ہیں. سرکار نے فرمایا اے علی اما تردا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. فرمایا علی پریشانی کی بات نہیں ہے، جناب موسیٰ بھی ہارون کو اپنا نائب بنا کر علیہم السلام کوہ طور پہ گئے تھے، میں تجھے اپنا نائب بنا کے جا رہا ہوں تبوک پہ. اب کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا تھا کہ موسیٰ بھی نبی ہے، ہارون بھی نبی ہے. سرکار نے وضاحت کر دی، فرمایا علی تجھے میں نائب بنا کے ضرور جا رہا ہوں، لیکن الا انہ لا نبوت بعدی. علی یہ اعلان بھی کر رہا ہوں میرے بعد کسی کے لیے نبوت نہیں ہے. تو نبی کا داماد، نبی کا خلیفہ، نبی کا محبوب تو ضرور ہے، پر صبح قیامت تک اللہ نے تجھے بھی نبوت رسالت نہیں دینی، اس لیے کہ میں اللہ کا آخری نبی بن کے اس کائنات میں تشریف فرما ہوں. اب یہ پریکٹیکل حضور نے مشق کروا دی. میرے عمر کی شانیں دیکھو پر نبی نہیں، میرے علی کی شانیں دیکھو پر نبی نہیں، میرے ابراہیم کو دیکھو پر نبی نہیں. اگر وہ اتنی شانوں والے نبی نہیں ہو سکتے تو ان کے بعد ان کے برابر کا بھی کوئی پیدا نہیں ہوگا. تو جب پیدا نہیں ہوگا
تو نبوت کا دروازہ صبح قیامت تک بند ہے. اور اس بات پر اتفاق اجماع ہے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے وصال کے بعد بنیادی طور پر جن مہمات کو سب سے پہلی حیثیت دی ان میں تحفظ ختم نبوت شامل ہے. گویا کہ یہ سبق دے دیا کہ اسٹیٹ کے تحفظ کے لیے سب سے ضروری کام یہ ہے کہ نبی پاک کی ختم نبوت کا ہر حال میں تحفظ کیا جائے. بس میں آگے چلوں گا کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. سب سے پہلی بات میرے بھائیوں، دوستو، عزیز بچوں، ناراض نہ ہونا، ان باتوں کو سمجھنا اور عمل کی کوشش کرنا. سب سے پہلی ہماری ذمہ داری عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کیا ہے، اور ہم نے اس کو سمجھ کر پوری کرنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے کہ ہمیں نالج اور علم ہونا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے اور اس کے دلائل کیا ہے. ہمیں بھی علم ہو، ہماری آنے والی نسل، ہمارے بچوں کو بھی علم ہو. آج صرف مسئلہ یہ ہے، جب کوئی قادیانی، جب کوئی مرزائی، جب کوئی ختم نبوت کا منکر ہمارے جوانوں کے سامنے، ہمارے بزرگوں کے سامنے دلائل رکھتا ہے، وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ان باتوں کا جواب کیا ہوگا، پتہ نہیں یہ سوال کیا کر رہا ہے. اور پھر بعض تو کہہ بھی دیتے بڑا علم ہے، بڑی معلومات ہے. بھائی جھوٹے لوگوں کے پاس معلومات ہو سکتی ہے اور وہ مناظرہ کرنے سے باز ہیں. بولے باز چاہے سامنے خدا ہو. جی یہ قرآن ہے. سب سے پہلے اللہ کے سامنے اپنی برتری کی دلیلیں شیطان نے دی، ابلیس نے دی. اور بدبخت تجھے پتہ نہیں ہے کس کے سامنے بول رہا ہے؟ جس نے تجھے پیدا کیا، جو خالق کل ہے، جو مالک کل ہے، پر دلیلیں دینے سے باز. اچھا سبحان اللہ، مالک تیری شان. اس نے بڑی بھونڈی سی دلیل دی، کہنے لگا میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، آدم مٹی سے پیدا ہوا ہوں. یہ کوئی دلیل ہے؟ یہ کوئی مضبوط بات ہے؟ اس کی کوئی بنیاد ہے؟ تجھے پتہ نہیں کہ آگ کا انجام راکھ ہے اور مٹی سے تو پھل نکلتے ہیں، مٹی سے پھول نکلتے ہیں، مٹی سے فصلیں نکلتی ہیں، مٹی سے اللہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے. کہاں مٹی کا مقام، کہاں آگ؟ آگ کا انجام فنا ہے اور مٹی سے اللہ رب العزت اپنی کائنات کے انگنت شاہکار پیدا کرتا ہے. لیکن اللہ نے اس کے ساتھ بحث کو طول نہیں دیا، فرمایا فخرج، یہاں سے نکل، دفع ہو. گستاخوں سے بات کو بڑھایا نہیں جاتا. بس میرا فیصلہ ہے، میرا خلیفہ آدم ہے، وہ قابل تعظیم بھی ہے، وہ قابل توقیر بھی ہے. پر میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، دلیلیں دینے والے دلیلیں دینے سے باز وہ دیتے رہتے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں. سچا عقیدہ وہی ہے جو 1400 سال سے امت میں چلا آ رہا ہے کہ اللہ نے ہمارے حضور کو خاتم النبیین بنایا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی معلومات، اہل علم جو ہے وہ مختلف کورسز، مختلف پروگرامز ختم نبوت کے حوالے سے کرواتے ہیں، ان میں شرکت کریں، اس حوالے سے اپنی معلومات کو مکمل کریں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ختم نبوت کے دلائل کیا ہے. یہ دلیل آپ دے سکتے ہیں کہ اگر ابو بکر صدیق نبی نہیں ہے تو کوئی اور بھی نہیں ہو سکتا، عمر فاروق نبی نہیں ہے کوئی اور بھی نہیں ہو سکتا، عثمان و علی نہیں ہے. حتیٰ کہ جب صحابہ کو دید مصطفیٰ کی پیاس لگتی تو جس حسن پاک حسین پاک کو سامنے کھڑا کر کے وہ جلوہ مصطفیٰ دیکھتے تھے، ان دونوں میں سے بھی کسی نے اپنے آپ کو نبی نہیں کہا ہے. جب وہ عظمتوں والے نبی نہیں ہو سکتے تو کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ حضور کے بعد، حضور کے زمانہ کے بعد کوئی اور نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ اپنی معلومات اس حوالے سے
اور یہ میں آپ کو بتاؤں ریکارڈ پہ موجود ہے، ہمارے حضرت تاجدار گولڈا سیدنا پیر مہری علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ختم نبوت اور رد مرزائیت میں جو کام ہے اسے ساری دنیا جانتی ہے۔ لیکن ایک اہم بات، آج کل کچھ پڑھے لکھے لوگ بھی یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں پیر صاحب کی کتابیں بڑی مشکل ہیں، لیکن سیف چشتیائی جب آئی تو حضرت صاحب نے اس میں اس بات کو لکھا تحدیث نعمت کے طور پر، فرمایا میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب میں نے شمس الہدایہ لکھی، ہزاروں لوگ جو مرزا قادیانی کو نبی مان چکے تھے، شمس الہدایہ کی برکت سے اللہ نے انہیں بار دیگر اسلام میں داخل ہو کر سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو ان معلومات کو پڑھنے سے قادیانی بھی مسلمان ہو سکتے ہیں، اور جو مسلمان ہیں، اچھا یہ بھی ایک بات پیش کی جاتی ہے، بھئی ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، ہم پکے ہیں۔ پکے ہیں تو پکے رہنے کے لیے علم ضروری ہے۔ آپ اپنے عقیدے پہ مضبوط ہیں تو اس مضبوطی کو باقی رکھنے کے لیے نہیں جی ہم بڑے ہی مضبوط ہیں، چلو بڑے مضبوط ہو مان لیا، تو پھر جو عقیدہ ختم نبوت کی تعلیم ہے یہ دوسرے لوگوں تک نہیں پہنچانی۔ اور اس کی میں آپ کو ایک مثال دوں، صاف ظاہر ہے ہم اس فیلڈ کے لوگ ہیں، ہمارے پاس معلومات ہر قسم کی ہوتی ہے۔ مرزائیوں نے، قادیانیوں نے ہاسپٹل بنائے، دواخانے بنائے، اب بیماری میں تو بندہ جاتا ہی ہے نا، مرتے کیا نہ کرتے، جو جہاں سے دوائی مل جائے۔ یہ میں آپ کو تنبیہ کر رہا ہوں کہ وہ لوگ کس طریقے سے تبلیغ کر رہے ہیں اور اپنا لٹریچر، وہ بندہ دوائی لینے گیا، اور بالخصوص بیویاں زیادہ جاتی ہیں، ہمیں اٹھراء کا مسئلہ ہے جی، وہاں علاج ہوتا ہے، کئی بولے بالے سمجھدار لوگ بھی بھیج دیتے جاؤ وہاں سے علاج کروا لو۔ اب وہ بی جائے گی یا بندہ جائے گا، وہ اسے دوائی بھی دیں گے اور ساتھ کہیں گے اپنا ایڈریس دے دو، اب دوائی تمہیں پہنچتی رہے گی۔ آپ کیا جب سمجھتے ہیں وہ صرف دوائی بھیجیں گے، وہ صرف شفا بھیجیں گے؟ وہ ساتھ لٹریچر، کتابیں، رسالے بھیجنے کے ساتھ اپنے مذہب کی گندگی اور وبا بھی میرے گھر میں، تیرے گھر میں، ہمارے گھروں میں بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اگر وہ 2 روپے 10 روپے لگا کر اپنی گمراہی پھیلا سکتے ہیں تو ہم 150 لگا کر جہاں مصطفیٰ پاک کی ختم نبوت کی آیتیں لکھی ہو، حدیثیں لکھی ہو، ایسا ایک کتابچہ علماء سے تیار کروا کے خود بھی پڑھ سکتے ہیں، دوسروں کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔ یہ حضور کی ختم نبوت کا تحفظ بھی ہوگا، ہماری آخرت اور نجات کا سبب بھی بن جائے گا۔ اور یہ میں آپ کو بڑی واضح انداز میں، میرے پاس ایک بندہ آیا اور اللہ نے اس کو توفیق توبہ دی، تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی جو تیرے پاس پڑھا ہے کتابیں شتابیں، اب ایک عام بندہ دکاندار تھا تو وہ لے کے آیا اپنا سارا گھر سے کتب خانہ، تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ اتنا لٹریچر اس کے گھر میں، بھئی کتنے پیسے دیے، کہاں سے خریدا؟ اس نے کہا کوئی پیسہ نہیں لگایا ہے، یہ ہماری جماعت ہمیں بھیجتی ہے، ماہانہ سالانہ رسالے لگے ہوئے ہیں، اب وہ پڑھے، کوئی دوسرا پڑھے، کوئی مہمان آ جائے، کسی کی نظر پڑ جائے، وہ گمراہی اس تک پہنچے گی۔ یہ نالج کا طریقہ۔ اور آپ اس بات پہ غور کریں، اپنے خواجہ صاحب نے آج موضوع رکھ دیا ختم نبوت، کل دوسری مسجد میں ہوگا، پرسوں کانفرنس ہوگی، اگلے دن ریلی ہوگی، اگلے دن جلسہ ہوگا، اگلے دن دھرنا ہوگا، یہ سارا کچھ ہم کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہے قادیانیوں نے کوئی دھرنا دیا، کوئی ریلی کی، کوئی جلسہ کیا، کہیں پروگرام کر کے اس کے اشتہار لگائے؟ کچھ نہیں کرتے، لیکن پھر بھی خاموشی سے اگر ان کے مذہب کا ناسور بڑھ رہا ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ وہ کس طریقے سے امت کے اندر تباہی اور بربادی پھیلا رہے ہیں۔ ہمیں ان کے طریقوں کو سمجھتے ہوئے ان کے توڑ کے لیے اپنی ہر قربانی کو پیش کرنا ہوگا۔ باتیں بہت زیادہ تھی، میں شارٹ کروں گا۔ ایک اہم ترین بات، بہت اہم بات ہے، قادیانی پتہ ہے تبلیغ کیسے شروع کرتے ہیں؟ ان کا سٹائل کیا ہے؟
وہ یہ نہیں کہتے کہ جی آئیں جی ہم نے ایک نبی بنایا ہوا ہے قادیان میں، آپ اس کا کلمہ پڑھ لیں، یہ نہیں ہے۔ وہ تبلیغ ایسے شروع کرتے ہیں، اسٹوڈنٹس کالج کے، یونیورسٹیز کے، سکولوں کے، ان کے پاس، جوانوں کے پاس، بڑے لوگوں کے پاس، تاجروں کے پاس، جن لوگوں کے پاس بھی وہ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں، وہ سب سے پہلا سوال یہ کریں گے ایک بچے سے، آپ کے ابو کیا کام کرتے ہیں؟ یہ ان کی تبلیغ شروع ہو رہی ہے۔ آپ کے ابو کیا؟ بولے کیا؟ آپ کے ابو کیا؟ کوئی خدا رسول کی بات نہیں، کوئی کتاب نہیں، کوئی دوسری چیز نہیں، آپ کے ابو کیا کام کرتے ہیں؟ اب وہ جو بھی کاروبار بتائے گا، اگر وہ کہتا ہے کہ جی وہ فروٹس کی ریڑھی لگاتے ہیں، تو اب ان کا جواب یہ ہوگا، اچھا یار آپ ابو سے ملا دیں، ہم کوشش کرتے ہیں ان کا کام اپ گریڈ ہو جائے۔ اب وہ اس سے ملیں گے اور مل کے اس کو کہیں گے کہ آپ جو ادھر ریڑھی لگائے پھرتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں آپ کو دکان بنا دیتے ہیں۔ تو ہمارے سادہ لوگ بھی پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اللہ نے فرشتہ بھیجا ہے، فرشتہ ہی بھیجا ہے، اور وہ میرے لیے کوئی روحانی طاقت بن کے آیا ہے۔ آج دکان، کل پھر اس کا بزنس سیٹ کریں گے، پھر اس کو پورے طریقے سے مال کے جال میں پھنسا دیں گے، اور جب وہ اتنا پھنس چکے گا کہ وہ یہ سمجھ لے گا کہ اب یا میں مذہب قبول کروں یا زیرو پہ آ جاؤں، جس ریڑھی پہ پہلے تھا اس پہ آ جاؤں۔ جب دو آپشن ہوں گے، کوئی قسمت والا ہوگا جو بچ کے واپس آ جائے گا، وگرنہ زیادہ اس جال میں پھنسنے والے ہوں گے اور اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھیں گے۔ یہ وہ ذریعہ ہے جس کے ساتھ قادیانی قادیانیت کو پھیلا رہے ہیں۔ اب اس کا حل ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک بات تو یہ ہے، قناعت کو اپناؤ۔ اللہ نے آپ کو آج کی روزی دی ہے اور اچھی روزی دی ہے، رہنے کے لیے گھر دیا ہے، تو پریشانی کی ضرورت نہیں، اللہ کا شکر ادا کرو اور قناعت والی زندگی کو اپنی عادت بناؤ۔ زیادہ مال اور پیسے کی طلب کو دل سے نکال دو۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، سرکار نے فرمایا مجھے یہ خوف ہی نہیں کہ میرے بعد میری امت شرک کرے گی، پر یہ خوف ضرور ہے کہ دنیا کے اندر پورے طریقے سے پھنس جائیں گے۔ اسی کمزوری سے دوسرے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اور یہ بڑی توجہ سے سنیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بندے کے پاس لاکھوں روپے ہوں، ہزاروں بھی ہوں تو خرچ کر سکتا ہے، سینکڑوں بھی ہوں تو خرچ کر سکتا ہے۔ اپنے گرد و نواح میں، اپنے ماحول میں جو غریب مسلمان ہیں ان کا خیال رکھیں۔ اگر آپ خیال نہ رکھ سکے اور وہ کسی بے ایمان کے ہاتھ چڑھ جائے اور وہ اس کی غربت کا فائدہ اٹھا کے اس کا ایمان چرا کے لے جائے، تو پھر جواب میں نے بھی دینا ہے کہ شاہ جی آپ کے ساتھ والے گھر میں 6 مہینے سے ایک گھر میں فاقہ چل رہا تھا، آپ نے اس کی خبر ہی نہیں لی، اور پھر وہ مال دنیا رزق کی تلاش میں مارا پھرتا رہا، کسی بے ایمان کے ہاتھ چڑھا، اس نے پیسے پہ اس کا ایمان خرید لیا۔ ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جس کو اللہ نے مال سے نوازا ہے، تھوڑا دیا ہے یا زیادہ دیا ہے، وہ اپنے سے کم مال رکھنے والے مسلمان کی خبر رکھے اور اس پہ پیسہ انویسٹ کرے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھے، جو غیر مسلم بالخصوص قادیانی ہیں، انہوں نے اپنے مذہب کے لیے ہر اپنے پیروکار کی کمائی میں ایک حصہ متعین کیا ہوا ہے، اور وہ ٹرم ہے ان کی، وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ حصہ نہ دیا تو ہم خروج لگا دیں گے۔ خروج کا مطلب یہ ہوتا ہے تیرے پیسے ضبط، تیرا مکان ضبط، تیرا کاروبار ضبط، تیری پراپرٹی ضبط۔ وہ زبردستی سے پیسہ لیتے ہیں اور لے کر اپنی عوام کے ذریعے سے غیر مسلم لوگوں کی طاقتوں کو استعمال کر کے مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں، اور اپنے پیسوں کا صحیح استعمال اور جائز استعمال کرتے ہوئے میں آپ کو اس بات کی طرف توجہ بھی دلاؤں گا، دین کے لیے پیسہ ضرور دیں، لیکن یہ سوچ کے دیں کہ جو پیسہ آپ دے رہے ہیں واقعی دین مصطفیٰ کو ہی جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ جس نے اولیاء بنایا ہوا ہے اور وہ آپ کے آپ کی کھالے کھینچ کے لے کے جا رہا ہے، چاہے وہ احمدی گھر میں لے جائے جہاں وہ عبادت کرتے ہیں۔
ہمیں شعور نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم کہتے ہیں داڑھی شاڑھی رکھی ہے جی، کوئی حلیہ تو ایسے ہی لگتا ہے، چلو کسی مسلک کا مولوی ہوگا۔ یہ پوچھیں کہ ہم کس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، کس کو پیسہ دے رہے ہیں۔ اور ایک اہم بات، ہمارے ہاں بہت سارے رفائی ادارے بنتے ہیں، ویلفیئر سوسائٹیز بنتی ہیں، اور اس کا مالک کا